شرعی پردہ یہ ہے کہ گھر سے ہی نہ نکلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر کوئی پکارے تو دروازے پردے کے اندر سے جواب دیں۔ اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادر کا پلو کھینچ کے رکھیں۔ اگر عورت بغیر میقات حیض کی وجہ سے بغیر احرام کے آگے تو طائف سے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کسی بزرگ سے بیعت ہونا ضروری، اس زمانے میں تو ضروری ہے۔ طواف کے بعد والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، صفا نہیں کر سکے، کمرے میں جا کے احرام کھول دیا۔ بہرحال اب اگر انہوں نے صفا نہیں کی تو صفا کر لیں، اور عورت کا کپڑا کھولنے سے احرام نہیں کھل جاتا۔ اگر ہمیں دم پڑ گئی، ہم نے بکرا لیا تو گروپ والے کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا سکتے، وہ فقراء مکہ کے لیے ہے، مکہ کے فقیروں کو دو۔ اگر دوران عمرہ احرام سر کے کچھ حصے پہ آ گیا کپڑا، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا ہے، جب آپ اپنے شہر کے حدود سے نکل جائیں سفر شروع ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو خواب بھول جائے جھوٹا ہوتا ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ غلاف کعبہ پہ نام لکھنا بالکل ناجائز ہے۔ بہرحال جو مطاف میں لوگ ہیں وہ نمازی کے آگے بھی گزر سکتے ہیں، چونکہ ان کا حق مقدم ہے نماز سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ نماز والوں کا ذکر بعد میں ہے، طواف والوں کا پہلے ہے۔ بیٹی کا نام ہم نے ارم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی ہر پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھی، ثنا صرف پہلی رکعت میں ہوتی ہے۔